شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ مال ایک سایہ ہے، سدا کسی کے پاس نہیں رہتا۔ سایہ کبھی کسی کے سر پہ ہوتا ہے، کبھی کسی کے سر پہ۔ کبھی انسان کروڑوں میں کھیلتا ہے اور کبھی روپے کو ترستا ہے۔ جس کو آپ نے اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، تربیت نہیں کی، تعلیم نہیں کی، محنت نہیں کی، سمجھایا نہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ بڑا ہونے کے بعد آپ کے حکموں کے سامنے وہ سر جھکا لے؟ جو رب کے سامنے نہیں جھکاتا آپ کا بھی نافرمان بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی۔ یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اس قبر سے انسان کے آخرت کی منزل کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے، یہ مسافر کہاں جانے والا۔ اس طرح ایک سے دوسرا فرشتہ، دوسرے سے تیسرا فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے شروع ہو گئے، خوشبوئیں اسے پھوٹ رہی ہیں، آسمان کی طرف یہ جا رہا ہے، مختلف فرشتوں کے گروہ اس کو ٹکرائیں گے، ملیں گے، وہ پوچھیں گے کہ کس خوش نصیب کی روح ہے۔ مبارک ہے اس کو جو اپنا دین قرآن سے لیتا ہے، جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہے، تفسیر سے پڑھتا ہے، اس کی معانی اور روح کو سمجھتا ہے۔ اور ہلاک ہو گیا وہ جس نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا قرآن کی عربی عبارتیں پڑھنی ہے، ترجمہ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہماری یہ زندگی اور دنیا کی یہ رنگینی، کسی نے اس کو بڑی پیاری مثال سے واضح کیا کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے اور وہ شیر سے بچنے کے لیے دوڑتا ہے، اور دوڑتے دوڑتے ایک کنویں کے منہ پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ کنویں کی رسی پکڑ کے نیچے لٹک جاتا ہے، اوپر شیر ہے، درمیان میں آ کے نیچے جب جھانکتا ہے تو نیچے ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ اب بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اوپر چڑھوں تو شیر، نیچے جاؤں تو اژدہا۔ اچانک کنویں کے ایک کونے میں اسے شہد کی مکھی نظر آتی ہے، شہد کا چھتا ہے، تو وہ شیر کو بھی بھول جاتا ہے، اژدہا کو بھی بھول جاتا ہے، اور انگلی سے شہد چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ شہد چاٹنے میں اتنے مگن ہوتا ہے، نہ اسے شیر یاد رہتا ہے نہ اژدہا یاد رہتا ہے۔ دو چوہے آتے ہیں جو اس کی رسی کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے۔ وہ انہیں دیکھتا ہے لیکن شہد بڑا میٹھا ہے، اس کے اندر مگن ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی بڑی شاندار مثال ہے۔ وہ شیر موت ہے جو میرے اور آپ کے سب کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کنویں کی رسی پکڑ کے لٹکا تھا، نیچے اژدہا نظر آیا تھا۔ وہ اژدہا قبر کی اندھیری کوٹھڑی ہے۔ وہ چوہے نظر آئے تھے، وہ دن اور رات ہے۔ وہ جس رسی سے لٹکا تھا وہ اس کی زندگی کی رسی ہے، ہر دن اور رات اس رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ وہ میٹھا شہد جو نظر آیا تھا وہ دنیا کی رنگینی ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو دنیا میں ایسے ڈوب جائے کہ اسے کچھ بھی یاد نہ رہے، نہ یہ یاد رہے یہ رات جو گزر رہی ہے دوبارہ نہیں آئے گی، یہ دن کا سورج جو ڈوب رہا ہے یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں جتنا آنکھیں بند کر کے مگن ہو کر دنیا کے پیچھے لگ جاؤں، یہ چوہے دن رات کے جو کاٹ رہے ہیں ایک دن رسی کٹ جانی ہے، اور ایک دن میں نے اس قبر کی کوٹھڑی میں ضرور پہنچنا ہے۔
پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی لیے درس دے کر گئے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 کا فائدہ اٹھا لو، 5 سے پہلے 5 سے مستفید ہو جاؤ۔ شبابک قبل حرمک، جوانی بڑھاپے آنے سے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ جوان آدمی روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، رات کو لمبا قیام کرنا چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں بیماریاں گھیر لیتی ہیں، نہ روزے زیادہ رکھے جاتے، نہ قیام زیادہ کیا جاتا، نہ دین کے لیے محنت ہوتی، اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ تو بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ اور یہ جوانی خاص طور پہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ خاص ان ایام کا سوال کرے گا، اس جوانی میں کیا کر کے آیا۔ ہمیں تو شیطان نے جملہ ہی اور سکھا دیا نا، جوانی جی مستانی ہوا کرتی ہیں، جوانی بڑھاپے میں جب جائیں گے پھر نماز روزے کی بات کرنا، پھر قرآن حدیث کی بات کرنا، کسی اور جوگے رہیں گے نہیں، سارا دن مسجد قرآن گھر مسجد، اور کیا کام ہوگا؟ ابھی تو جوان ہے۔ تو جوانی کے اندر جب انسان سب کچھ کرنے کے قابل ہو، اللہ کے ڈر سے نہ کرے، یہی تو اللہ کا دین ہے، یہی تو اللہ کی محبت ہے، یہی تو اللہ کے ڈر کا نتیجہ ہے۔ بوڑھا انسان کچھ کر نہیں سکتا، وہ کہے میں توبہ کر گیا، اللہ رحمان رحیم ایسا ہے کہ بوڑھے کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ جوانی کی زندگی، یہ جوانی کے ایام بڑے قیمتی ہیں۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت خراب ہونے سے پہلے اس صحت سے فائدہ اٹھا لو۔ جب آپ کی صحت برقرار ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کب بیمار ہو جائیں۔ جو بھائی فجر کی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتا اور صحت مند ہے، کیا پتا اس کی ٹانگ کب ٹوٹ جائے، اور جب ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، آن بیڈ ہو جائے، اب یہ چاہے بھی مسجد جانا جا سکتا؟ صحت سے فائدہ اٹھاؤ، بیماری آنے سے پہلے بیماری میں کچھ چاہو گے کر لیں، کر نہیں سکو گے، لیکن قربان جائیں مالک کی رحمتوں پہ، اگر انسان صحت مند ہو اور اللہ کی عبادت والے معاملات میں حریص ہو، وہ بیمار ہو جائے، اس کی نیت، اس کا عمل صحت کی حالت میں جو تھا، اللہ بیماری کے اندر بھی وہ ثواب عطا فرما دیتا۔ حدیث میں آتا نہیں کہ انسان سو جاتا ہے یہ نیت کر کے کہ میں تہجد کے وقت اٹھوں گا، اور وہ نماز پڑھنے والا، اس کی عادت ہے نماز پڑھنے، اللہ کی رحمت سے یہ عبادت کا شوق اس کے دل میں زندہ ہے، کسی رات وہ نہ اٹھ سکے، اللہ اتنا رحمان ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس نے نیت کی تھی، اس کی نیت پہ اس کو ثواب دے دو، اور جو یہ سویا ہے یہ میری طرف سے اس کے لیے صدقہ بنا دو۔ تو صحت کی حالت میں اپنے رب کو یاد کر لیجئے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ بیماری آنے سے پہلے جب بیماری آ جاتی ہے تو انسان اس نعمت کا فائدہ، صحت والی نعمت کا فائدہ جس نے نہ اٹھایا، اب وہ بیماری کے اندر سوچتا رہے، اس کی سوچ اسے فائدہ نہ دے گی۔ اسی طرح اللہ نے آپ کی جیب بھری ہے، آپ غنی ہے، فقر کے آنے سے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ مال ایک سایہ ہے، سدا کسی کے پاس نہیں رہتا، سایہ کبھی کسی کے سر پہ ہوتا ہے، کبھی کسی کے سر پہ، کبھی انسان کروڑوں میں کھیلتا ہے اور کبھی روپے کو ترستا ہے۔ جب اللہ نے مال دیا اس وقت اس میں سے اللہ کا حق نکالیے، اللہ کے نام پہ خرچ کیجئے، کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین کا سہارا بنیے، اللہ کے دین پہ خرچ کیجئے، اللہ کے دین کو نشر کیجئے، اس سے پہلے کہ یہ نعمت آپ سے چھین لی جائے اور آپ فقیری کی زندگی میں آ جائیں۔ آپ فارغ ہیں، اس فراغت سے فائدہ اٹھائیں، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو مشغول کر دے، آپ بیزی ہو جائیں۔ اور ہم الا من رحم ربی، کوئی پوچھے کیا کرتے جی آج کل؟ بس یہ ٹائم پاس کرتے ہیں۔ حالانکہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا،
ٹائم کمانے کے لیے ہوتا ہے. ایک طالب علم جو اسکول میں ایگزامینیشن ہال میں داخل ہو جائے، 3 گھنٹے اسے مل جائے، پیپر شیٹ اس کے سامنے رکھ دی جائے، اور وہ 3 گھنٹے کے بعد جب واپس آئے تو اس کے ساتھی پوچھے کیا کر کے آئے؟ موبائل پہ گیم کھیلتا رہا، ٹائم پاس کرنا تھا. 3 گھنٹے جو گزارنے تھے گزار لیے. کوئی عقل مند کہے گا اسے؟ کہے گا بڑا بے وقوف ہے. وہ 3 گھنٹے تو بڑے قیمتی تھے. جو کچھ تیرے ذہن میں جوابات تھے تو نے سارے لکھ دینے، تو پاس ہو جاتا. پاگل، یہ کوئی گیم کھیلنے کا ٹائم تھا؟ پیارے بھائی، مسلمان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. وہ بھائی جس کو اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے فیس بک اور واٹس ایپ، سوشل میڈیا کی یہ چیزیں جو اللہ کی عبادت کے معاملات میں اس کی مددگار نہیں، اس کی زندگی کی بربادی کے اندر اس کی مددگار ہے، وہ یاد کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغت سے مشغول ہونے سے پہلے فائدہ اٹھا لو، وحیاتک قبل موتک، اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو. یہ زندگی ایک موقع ہے، یہ آپ کے پاس ایک چانس ہے، یہ میرے پاس ایک نعمت ہے. اس سے پہلے کہ ہم مر کے مٹی کے اندر دفن ہو جائیں، زندہ ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو سکتے ہیں، اپنے اللہ کو پکار سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جن نیکیوں کو کرنے کے لیے پیسہ نہیں لگانا پڑتا. پیسہ لگاؤ گے تو مولوی صاحب پیسے والی باتیں بتاتے ہیں، جو مہنگی باتیں وہ نہ بتاؤ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کو پیسہ لگا، اور وزن اتنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وزن اتنا ہے کہ یہ ترازو کو بھر دینے والا. اللہ کو بڑا پسند یہ جملے، اور بالکل ہلکے زبان کی نوک پہ چلنے والے جملے. زندگی ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، پتہ نہیں وہ دن رات ہماری رسی کب کاٹ دیں. وہ کٹ رہے ہیں، وہ دن گزر رہے ہیں، اس سے پہلے فائدہ اٹھا لیجیے. جب یہ یقین ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو کہ موت یقینی چیز ہے، اس سے فرار نہیں، اسے بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے. شیشے کے گھر بنا کے اس میں بیٹھ جائیں، موت کا فرشتہ وہاں پر بھی پہنچ جائے گا. جہاں مرضی چلے جائیں، موت سے فرار نہیں. تو آئیے پھر یہ دیکھیں وہ اعمال کون سے ہیں جو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو فائدہ دیں گے. تو کل ہی کسی کی پوسٹ ہم نے دیکھی، اس نے بابا جی کے اپنے دادا جان کی قبر پہ کتبہ لگایا اور اس پہ لکھا، دادا ابو آپ کا پیسہ اور آپ کے زمین تو کوئی اور کھا گئے، میں آپ کا پوتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن آپ کی محبت میں نے کتبہ ضرور لگا دیا آپ کی قبر پہ. مجھے نہ آپ کا وراثت میں سے کچھ ملا، وہ تو کوئی اور کھا گئے. ہم مر جائیں، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں وہ تو پچھلوں کا ہے، ہمارا نہیں. میرا اور آپ کا کیا ہے؟ وہ کون سے عمل ہے؟ جب موت یقینی ہے، دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے، اس جہاں سے اگلے جہاں میں جانا یقینی ہے، بچت کی صورت کوئی نہیں. آج حافظہ اللہ کہہ کے پکارا جاتا ہے، کل رحمہ اللہ کہہ کے پکارا جائے گا. اور سب سے پہلے، بڑی کڑوی بات ہے، سب سے پہلے انسان سے اس کا نام چھینا جاتا ہے. آج نام ہی کی لڑائی ہے نا، وہ عوام ہو یا وہ مولوی ہو، نام کی لڑائی. اللہ بچائے تو بچائے. یہ پاکستان انڈیا میں جلسے ہوتے ہیں، ایک اشتہار میں 10 مولویوں کے نام لکھے جاتے ہیں. کسی بڑے مولوی کا چھوٹا نام لکھ کے دیکھو، مولوی رات کو سجدوں میں آپ کے خلاف بد دعا کرے گا. میں ایڈا بڑا مولوی تو اتنا نکا جا نام میرا آیا. مزہ نہیں آیا اشتہار دیکھ کے؟ آپ کو شرم نہیں آئی میں کتنا بڑا شیخ ہوں؟ میرے آگے پیچھے نہ فضیلت الشیخ، نہ علامہ، نہ فہامہ، نہ بلبل گلستان، نہ مقرر شعلہ بھی، یہاں کوئی شے بھی نہیں لگی. اور انسان مرتا ہے، مرتے ہی سب سے پہلے نام چھینا جاتا ہے. آپ کے بڑے پیارے نام، آپ خان صاحب، آپ شاہ صاحب، آپ شیخ صاحب، مرتے ہی ہر کوئی پوچھے گا جنازہ کہاں پڑا ہے، میت کہاں رکھی ہوئی ہے، لاش کب لے کے چلنی ہے. لاش جا رہی ہے، بھلے وہ امیر کی ہو یا غریب کی ہو،
کوئی نہیں کہے گا سید صاحب آ رہے ہیں، شاہ صاحب آ رہے ہیں، شیخ صاحب آ رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، وزیر صاحب آ رہے ہیں، امیر صاحب میت آ رہی ہے، بھائی راستہ چھوڑ دو، میت آ رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ بھائی میت آ رہی ہے. نام چھین لیا. جس نام کی آکڑ نے ہماری اکثریت کو برباد کیا ہوا ہے، سب سے پہلے بھائیو یہ نام چھین لیا جاتا ہے. نہ آپ کی بیوی آپ کو خامن صاحب کہتی ہے، نہ ماں آپ کو بیٹا جی کہتی ہے، ہر کوئی کہتا لاش، میت، جنازہ. جب ہم نے مرنا ضروری ہے، یہ یقین ہے مجھے بھی اور آپ کو، پھر آئیے سوچئے وہ کون سے عمل ہیں جو اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں اور مرنے کے بعد ہمیں اس کا اجر ملے. سب سے پہلا بڑا عظیم عمل ہے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر جاؤ. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. آپ سمجھو گے کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کی قبر پہ بیٹھ کے 10 قرآن ختم کرے گا. یہ مولویوں نے ڈرامے بنا کے آپ کو دے دیے ہیں. مولویوں کا پیٹ تو بھرے گا، آپ کا نامہ اعمال نہیں بھرے گا. ان کی دکانداری تو چلتی رہے گی اس طرح. سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے آپ کا بیٹا دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ باپ تیرے پاس آ گیا ہے، میری ماں تیرے پاس آ گئی ہے، تو ان پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کی. پیارے بھائی، آپ کا معصوم بچہ، 4 سال کا بچہ، وہ تیزاب گھر میں پڑا ہو، اس کی بوتل کو اٹھا کر کھیلنا چاہے، ہاتھ لگانے دو گے بچے کو؟ آگ جل رہی ہے اور وہ بھاگ کے کوئلہ اٹھانا چاہتا ہے، اس میں بڑی چارمنگ ہے، بڑی لائٹ ہے، بچہ ہے، اسے تو نہیں پتا گرم ہے یا ٹھنڈا، آپ ہاتھ میں لینے دو گے؟ جب دنیا کی ان برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے بچے کی نگرانی کرتے ہو، تو اپنے بچے کے ہاتھ میں جب آپ نے ریموٹ کنٹرول دے دیا، اس کے سامنے چینل کھول دیے، اس کے سامنے نیٹ کی دنیا آن کر دی، اب وہ برباد ہو رہا ہے. کیا یہ بربادی آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہے؟ بچے کی نیک تربیت کر کے جائیں، اس کو علم دے کر جائیں، اس کو قرآن سکھا کر جائیں، اس کی اسلامی تربیت کی بچپن سے فکر کریں، اس کو دعائیں سکھائیں، اس کو مسلمان بنائیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بہترین صدقہ جاریہ ہے مرنے کے بعد نیک بیٹا جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے. وہ علم جو دنیا میں آپ سکھا گے وہ پھیلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، آپ کا اکاؤنٹ رن رہے گا. آپ نے کسی کو نماز سکھا دی، آپ نے کسی کو عقیدہ سکھا دیا، آپ نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، آپ نے کسی کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروا دی. اب جب تک قرآن کا قاری پڑھے گا آپ کو اجر ملے گا، اور اگر وہ قرآن پڑھانے والا بن جائے تو جب تک قرآن پڑھایا جائے گا وہ شاگردوں سے شاگردوں میں منتقل ہوتا جائے گا. آپ کا ثواب، آپ کا نامہ اعمال، آپ کا میزان، آپ کا ترازو بھاری ہوتا رہے گا. صدقہ جاریہ، آپ نے کنواں کھدوا دیا، آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے یتیم خانہ بنوا دیا، آپ نے کہیں کوئی درخت لگوا دیا، کوئی مسافروں کے آرام کے لیے کوئی بندوبست کر دیا، کوئی ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا، کہیں نلکا کھدوا دیا. صدقہ جاریہ جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملنا ہے، دنیا میں کر کے جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنی حیثیت کے مطابق، پرندے کے گھونسلے کے مطابق اگر مسجد بنا دے اتنی چھوٹی سی، اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو اپنی استطاعت کے مطابق یہ وہ نامہ اعمال میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1631 کو سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. جب آدم کا بیٹا مرتا ہے اس کے سارے نامہ اعمال کے دنیا کے معاملات اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں. 3 عمل ایسے ہیں مرنے والا مر کے مٹی میں چلا گیا، اس کا ثواب کم نہیں ہوگا، اس کی وہ نیکیاں رکیں گی نہیں. اور اس کے اندر سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے، علم ہے جو پڑھا کر گیا، نیک بیٹا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا رہے. اور دعا کون کرتا ہے؟ نیک بیٹا ہی کرتا ہے. ایک شخص کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بے نماز، فجر کی نماز پڑھ کے لوگ مسجد سے نکلتے ہیں، وہ اپنے گھر سے نکل کے دکان کھولا کرتا تھا، میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا. اپنے باپ کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیا کرتا تھا.
ارے جس نے رب کا حق نہیں پہچانا وہ باپ کا حق پہچانے گا؟ جس کو آپ نے مسلمان نہیں بنایا وہ آپ کا فرما بردار بنے گا؟ جس کو آپ نے اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، تربیت نہیں کی، تعلیم نہیں دی، محنت نہیں کی، سمجھایا نہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ بڑا ہونے کے بعد آپ کے حکموں کے سامنے وہ سر جھکا لے؟ جو رب کے سامنے نہیں جھکاتا آپ کا بھی نافرمان بنے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ کا معاملہ کر کے جائیے، لوگوں میں دین پھیلا کر جائیے۔ اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے جسے یقین ہے میں نے مرنا ہے، جو یقین کی دنیا میں نہیں اس کا تو ماجرا ہی الگ ہے، جسے یقین ہے میں نے مرنا ہے وہ اپنے معاملات کی وصیت لکھ کے رکھے، اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے رہے، کوئی پتہ نہیں کب باری آ جائے۔ آپ نے کس کا لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس سے کیا ماجرا ہے، آپ کے اپنے مال کی کیفیت کیا ہے، اپنے معاملات کو لکھیے۔ موت ایسی کڑوی حقیقت ہے جس نے اچانک آنا ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ابن ماجہ میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ نے انسانوں کو اجازت دی ہے، مسلمانوں کو اجازت دی ہے، وہ اپنی موت کے وقت اپنے مال کا 1/3 حصہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر سکتے ہیں اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے۔ انسان دیکھ رہا ہے بیماری کا معاملہ ہے تو وہ اپنے مال میں سے 1/3 چاہے تو اللہ نام پہ کر دے، سارا نہ کرے، سارا کر بھی نہیں سکتا، کیوں؟ پیچھے اللہ نے اولاد دی ہے، وارث دیے ہیں، لیکن اپنے ترکے میں سے، اپنے مال میں سے 1/3 وقف کر جائے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دینی ادارے کے لیے، اسلامک سینٹرز کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، جس کے پرافٹ سے وہ مسجد کا معاملہ چلتا رہے، وہ دین کا معاملہ چلتا رہے، تو اس کا اجر و ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده۔ کوئی ایسا مسلمان جس کے پاس کوئی چیز ہو اور اس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے 2 راتیں ایسی نہ گزریں الا یہ کہ وصیت لکھی ہوئی اس کے تکیے کے نیچے ہو۔ آپ مر جائیں گے، آپ نے کسی کا حق لیا ہوا ہے اور لکھا ہوا نہیں، زبانی کلامی چل رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ دو گے۔ آپ کا مال پیچھے کون کھائے گا؟ آپ کی اولاد۔ آپ نے کس کا ادھار دینا ہے، کس سے لینا ہے، اپنے مال میں سے اللہ نام پہ کیا کرنا ہے، کیا وصیتیں ہیں آپ کی، وہ تحریر کیجئے، وہ لکھیے۔ اور سنت طریقہ ہے کہ 2 راتیں انسان کے پاس ایسی نہ گزرے کہ اس کے پاس کچھ ہے اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہے، اس وصیت کو لکھ کے اپنے پاس رکھے۔ وہ وصیت لکھ جائے گا، اللہ نے پیچھے وارثوں کے اوپر لازم کیا ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق اس پہ عمل کرے، اس کے اس مال کو ویسے تقسیم کرے، جس کا حق دینا ہے وہ اس کا حق اسے دے دے۔ کیوں؟ موت بڑی کڑوی حقیقت ہے، اچانک آنے والی ہے، اور موت آتی انسان کے اوپر پھر کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے، اللہ ہمارے روحوں کو جسم سے اس حال میں نکالنا، ہم تیرے شکر گزار بندے، ہم تجھ سے راضی ہو، تو ہم سے راضی ہو۔ جب روح نکلتی ہے جسم سے، انسان مرتا ہے تو آنکھیں اسی طرح کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں جیسے کوئی چیز جا رہی ہے اور یہ آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ روح نکلتی ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے جو میت کے پاس ہو وہ اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو بند کر دے۔ آنکھیں کھلتی ہیں، ناک ایک طرف مڑ جاتا ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف ہلکا سا ناک مڑ جاتا ہے، انسان کے جسم کے اعضاء بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اکثر نیچے والا جبڑا لٹک جاتا ہے جب جسم ڈھیلا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ جب بھی موت آتی ہے یہ یا اس طرح کی اس میں سے کچھ علامات ظاہر ہو جائیں، سمجھ لو بندہ مر گیا، موت آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی،
اب اس کا سفر اگلے جہاں کا شروع ہو گیا، اب اس کی باری لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی۔ یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اس قبر سے انسان کے آخرت کی منزل کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے، یہ مسافر کہاں جانے والا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس قبر پہ آتے تو بڑے روتے۔ سائل نے کہا کسی اور موقع پہ آپ کو اتنا رونا نہیں آتا جتنا قبر کے اوپر آ کر آپ روتے۔ تو کہا اللہ کے بندے، یہ قبر قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں فیل ہو گیا اس کا اگلا امتحان اس سے سخت ہوگا، جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے بھی پاس، اور جو یہاں رہ گیا وہ رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ آئے، اس قبر پہ بیٹھے، اتنے روئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، ہاتھ میں آپ کے ایک تنکا ہے، زمین کو کرید رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو کہ یہ گھڑی بڑی سخت ہے، یہ مکان بڑا سخت ہے، یہ آوازیں لگاتی ہے میرے اوپر چلنے والے، ایک دن تو میرے اندر ہوگا، اس لیے زمین کی چھاتی پہ کبھی اکڑ کے نہ چلے۔ آپ کا اکڑاؤ، آپ کی گردن کا سریا نہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، ہاں دل کی سختی کا سبب انسان کی گردن کے سریے سے نظر آ جاتا ہے۔ جب انسان مر جائے تو مسلمانوں پہ لازم ہے جلدی سے جلدی اپنے مردے کو دفن کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 1316، آپ نے فرمایا جب جنازے کو لوگ کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، اگر یہ نیک ہو، اللہ ہمارا شمار نیکوں میں فرمانا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو دھو دینا، تو یہ آواز لگاتا ہے جلدی لے کر چلو۔ اگر یہ نیک ہو تو یہ آواز لگاتا ہے جلدی لے کر چلو، جہاں مجھے لے جا رہے ہو وہ جنت کا باغ ہے۔ اور اگر یہ برا ہو تو یہ روتا ہے، کہتا ہے ہلاکت ہے میرے لیے، بربادی ہے میرے لیے، کہاں لے جا رہے ہو؟ جہاں لے جا رہے ہو وہ تو جہنم کا گڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازوں کو جلدی لے کر جاؤ، اگر یہ نیک ہیں تو ان کو ان کی جنت میں پہنچا دو، اور اگر یہ برا ہے تو اس بوجھ کو اپنے کندھے سے اتار پھینکو۔ بہت بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر، انسان مر گیا، اب وہ انتظار میں، اس کا ماموں دبئی سے آ رہا ہے، اس کا چچا امریکہ سے آ رہا ہے، اس کا فلاں رشتہ دار فلاں جگہ سے آ رہا ہے، میت کو رکھا ہوا ہے، 2 دن تک پڑی ہے میت، اس کا انتظار ہے، اس کا انتظار ہے۔ بھائی کوئی انتظار آ کے دیکھ بھی لے، یہ تو گیا۔ جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو شریعت حکم دیتی ہے، اس کے ساتھ احسان یہی ہے، نیکی یہی ہے، اپنی میت کو جلدی سے جلدی دفنا دو، اس کو دیر نہ کرو، اس کو اس کے مہمان خانے میں پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ انسان بہت سارے کام بڑی گرم جوشی سے کرتا ہے، دنیا کا حصول، مال کی کمائی بڑی محنت کر کے دل لگی سے کرتا ہے۔ انسان اپنا گھر بنا رہا ہو، بلند و بالا منزلیں تیار کر رہا ہو، بڑی گرم جوشی سے صبح پہنچ جائے گا، سر پہ کھڑا ہوگا ٹھیکیداروں کے، جی گھر بن رہے جی، آج کل ٹائم نہیں ہے میرے پاس، مصروف ہوتا ہوں، کوٹھی بنوا رہا ہوں، صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں۔ یہ گھر، یہ کوٹھیے، یہ مال اللہ کے حکموں کے تحت رہ کر انسان بنائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے دین کو بھلا کر ساری محنت مکان بنانے پہ آپ کی ہے، نہ فجر نصیب، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، تو آپ مکان بنا رہے ہو یا بربادی کا اڈا بنا رہے ہو۔ بیوی بچوں کا معاملہ آ جائے تو انسان بہت سارے لوگوں سے ہاتھ چھڑا لیتا ہے، جی آج
آج کا دن بیگم کا دن ہے، آج کا دن بچوں کا دن ہے، آج میرا ان سے وعدہ ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہو، بہترین گھر بنانے ہو، بیوی بچوں کے حق ادا کرنے ہو، بڑی گرمجوشی سے یہ عمل ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا ایک منظر اپنے سامنے رکھیے، میت کا یہ منظر جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے، اور صحیح بخاری میں 6514 حدیث نمبر ہے، صحیح مسلم میں 2960۔ غور سے سنیے اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو ان الفاظ پہ غور کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر مسلمان بھائی کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت چلتی ہے، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، مالہ اہلہ عملہ۔ مال ساتھ جا رہا ہے، لوگوں کی زبانوں کے چرچے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ سعودیہ میں کمائی کرتا تھا، یہ خلیج میں رہتا تھا، یہ بڑا زمیندار تھا، بڑی کوٹھیاں چھوڑی، اللہ کا بڑا کرم تھا اس پہ، مال بڑا کھلا تھا اس کے پاس، اہل و عیال، یار دوست، بھائی بیٹے بچے ساتھ چل رہے ہیں، کندھا دیا ہوا ہے۔ اس کے عمل بھی اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا، میرے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اس کڑوی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور جو جس چیز کو جتنا یاد رکھتا ہے اتنی تیاری کرتا ہے، جو جس چیز کو جتنا یاد رکھے گا اتنی اس کی فکر کرے گا، اور جو جتنا بھلا دے گا اتنا اس سے غافل ہو جائے گا۔ مال ساتھ ہے، عربوں کے ہاں رواج تھا کہ غلام خچر جانور لے کے چلتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو چیزیں اس کو قبر کے کوٹھڑے میں چھوڑ کے واپس آ جائیں گی، دو چیزیں، یرجع اثنان، دو آ جائیں گی، وہ ساتھ نہیں رہیں گی۔ کسی کا مال کبھی اس کی قبر میں نہیں اترتا۔ آپ نے بڑے شوق سے وکالے سے کامری گاڑی دلوائی ہو، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور گاڑی لانے والا گھر پہنچتے ہی فوت ہو جائے، اس گاڑی کا جو 5واں ٹائر سٹپنی کے طور پہ ہوتا ہے وہ کوئی قبر میں اتارتا؟ اور کوئی پاگل اتارنا چاہے تو اس کی اڑال اتارنے دے گی؟ ابے نے ہونے دے دے کی کرنا، کھیڑ میں اندر میں گئی ساڑی کام میں گیا، اس کی تو کہانی ختم ہو گئی۔ مال قبر میں اترتے ہوئے آپ کے ساتھ نہیں اترے گا۔ اخبارات میں پڑھتے نہیں خبریں، دفناتے وقت کسی کا بٹوا گر گیا، کسی کے پیسے گر گئے، وہ مردے کی قبر دوبارہ نہیں کھول لیتے۔ وہ کہ بھائی تمہارا باپ مرا، میرا کیا قصور ہے، میرے تو 10,000 روپے کے اندر گر گیا، کھولو دوبارہ، میں تو بٹوا نکال لوں اپنا۔ آپ قیمتی سے قیمتی گھڑی پہن لے، قیمتی سے قیمتی سوٹ پہن لے، کوئی ساتھ جانے دے گا؟ یہ مال واپس آ گیا۔ آج ہماری اکثریت اللہ سے غافل ہو گئی، مالک کو ناراض کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ مال۔ وجہ کیا ہے؟ مال۔ سود کا کاروبار کرنے والے اللہ سے حالت جنگ میں نہیں ہیں، کیوں؟ مال کی محبت۔ بینک کے اندر فکس ڈپازٹ کرانے والے، مال کی محبت۔ نمازوں سے غافل، دین سے غافل، قرآن سے غافل، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ 24 گھنٹے 2 + 2 4 کی بحث لگی ہوئی ہے۔ وہ غریب ہے یا امیر اپنی استطاعت کے مطابق جمع کر رہا ہے۔ یہ مال لوٹ آیا، کسی کا مال قبر میں نہیں جاتا، ارے کسی کا اہل و عیال قبر میں نہیں جاتا۔ آپ نے سنا کسی کا بھائی کہے، بھائی یہ تو کہے گا بھائیوں کی جوڑیاں ٹوٹ گئی، میری بازو ٹوٹ گئی، میری قوت ٹوٹ گئی، لیکن کوئی بھائی یہ نہیں کہے گا میں اپنے ویر کو اکیلا قبر میں نہیں لیٹنے دوں گا، میں ساتھ لیٹوں گا۔ کوئی باپ نہیں کہے گا 4 شادیوں کے بعد اکلوتا بیٹا پیدا ہوا تھا، میں اس کو نہیں جانے دیتا، مجھے بھی ساتھ اپناؤ۔ نہ باپ مرتا ہے نہ بھائی ساتھ مرتا ہے۔ سدا اکٹھی رہنے والی، محبت کرنے والی بیوی ساتھ نہیں جاتی، ماں ساتھ نہیں جاتی۔ ماں بھی گئی، بہن بھی گئی، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، دوست بھی گئے۔ کیا آج الا من رحم ربی اکثریت مسلمانوں کی
اللہ کو ناراض نہیں کرتی انہیں اہل و عیال کی وجہ سے، جانتی ہے یہ کام حرام ہے۔ خاوند نے کہا ہے جی مجھے پتا ہے پردے کا، خاوند کہتا ہے پردہ نہیں کرنا، میرے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، گپ شپ کرنی ہے، پکنک منانی ہے، پارٹیاں اٹینڈ کرنی ہے۔ خاوند ہے جی کیا کروں، یہ خاوند آپ کو قبر میں چھوڑ کے گیا۔ بیوی کہتی ہے کہ گھر کے اندر گانے، ڈش، فلمیں، بے حیائی کے ساز و سامان، یہ سب کچھ ہونے چاہیے، جانتا ہوں یہ ہلاکت کی چیزیں ہیں۔ بیوی کہتی ہے کیا کروں، یہ بیوی آپ کو قبر کے کنارے سے رخصت کر دے گی، یہ اندر نہیں جائے گی۔ بلکہ عورتیں تو مسلمانوں کی ان کے اوپر جنازہ پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ تو گھر تک ہی چھوڑتی ہیں، دروازے سے ہی ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ نہ مال گیا ساتھ، نہ اہل و عیال گئے ساتھ۔ ہاں ایک چیز ساتھ ہے، اس میں نہ مولوی کو چھوڑنا ہے، نہ غیر مولوی کو، نہ امیر کو، نہ غریب کو، وہ ساتھ ہے۔ اور وہ کیا ہے جی؟ گلیکسی 4 ساتھ ہے نا۔ قبر کے اندر بھی واٹس ایپ پہ گپ شپ ہوتی رہے گی، یہ نہیں چھوڑے گا نا۔ اسی لیے ہم قرآن بھلا دیتے ہیں، موبائل سے کھیلتے رہتے۔ سوچیے اللہ کے لیے 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم ہمارا اس موبائل سے کھیلتے ہوئے گزرتا ہے اور کتنا ٹائم قرآن پڑھتے ہوئے گزرتا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وارضا قرآن کو جب ہاتھ میں لیتے تو رو پڑتے، روتے، آنسو گرتے ان کے، اور کہتے اللہ کے کلام الہی ہمیں معاف کر دے، میں میدان جہاد میں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ تجھے دیکھنے پڑھنے کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا، جہاد میں اتنا مصروف ہوں کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں جوال میں اتنے مشغول ہیں کہ قرآن دیکھنے کا ٹائم۔ قبر میں عمل جائیں گے میرے بھی اور آپ کے بھی، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اب سوچ لیں، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو خود سوچنے کی توفیق دے، سننے والوں کو سوچنے کی توفیق دے، میرے 24 گھنٹے میں کون سے اعمال ہیں جو میں نے تیار کیے۔ یہ 24 گھنٹے جو گزر گئے دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ گئے۔ میں نے کیا تیار کیا ہے، وہ کیا ساتھی ہے جو قبر میں میرے ساتھ ہوگا، وہ کون سی چیزیں ہیں جو قبر میں میرے ساتھ ہوگی۔ یاد کر لیجئے، جب روح بدن سے نکلتی ہے تو انسان دنیا کی زندگی سے برزخی زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ برزخی زندگی کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں آڑ کو، عربی زبان میں برزخ کہتے ہیں ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے اور ان کو آپ اس میں ملنے نہ دیں، آڑ ہو جائے، پردہ ہو جائے۔ جہاں میٹھا اور کھارا سمندر ملتا ہے، مولا ان کے بارے میں کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کے درمیان میں یہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی ہے۔ برزخی زندگی دنیاوی اور اخروی زندگی کے بیچ ایک زندگی ہے جو ان دونوں کو آپس میں جدا کرتی ہے۔ یہ شروع کب ہوگی؟ انسان کے مرتے ہی۔ برزخی زندگی انسان کے مرتے ہی شروع کب تک رہے گی؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، قیامت تک رہے گی۔ پھر آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ مرنے کے بعد انسان کو چاہے قبر میں دفنایا جائے، یا اس کو درندے کھا جائیں، یا پانی میں ڈوب کے ختم ہو جائے، یا جل کے راکھ ہو جائے، ہر حالت میں انسان برزخی زندگی میں چلا گیا۔ یہ کچھ عقل پرست گمراہ لوگ ہیں جی، جو قبر میں دفنایا گیا وہ تو چلو قبر میں ہے، جو کھا لیا گیا، جو جل گیا، جو دریا میں ڈوب گیا، نعوذ باللہ، اللہ کی قدرت کو اپنی کھوپڑی پہ سوچتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو جو قبر میں دفنایا گیا وہ تو محفوظ ہو گیا، اس کو تو سزا عذاب مل سکتا ہے، اور جو اس طرح فنا ہو گیا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ یہ تمہاری سوچ ہے۔ اللہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو انسان سوچ نہیں سکتا، اس کے افعال، اس کے اعمال اسی کی شان کے لائق ہیں، وہ انسانوں کی کھوپڑیوں میں۔ اس لیے کہ انسان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، اپنے بیٹوں سے کہا میں مر جاؤں
تو مجھے دفنانا نہ، کیونکہ اللہ اٹھا لے گا، مجھ سے حساب کتاب لے گا، میں تو بڑا پاپی۔ ابو کیا کریں؟ جلا دینا، راکھ بنا دینا، کچھ سمندروں میں بہا دینا، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ ریت میں ملا دینا، تاکہ اللہ مجھے اٹھائے نہ۔ اگر اللہ نے اٹھا لیا تو میں بڑا گنہگار ہوں، میری معافی نہیں ہوگی۔ اولاد نے ویسے ہی کیا۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ، میرے رب نے پانی کو حکم دیا، ذرات کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، کھڑا ہو گیا، سامنے کھڑا کر لیا، سارا کچھ اکٹھا کر لیا۔ بندے یہ کیوں کیا؟ کہا اللہ اسی ڈر سے تو کیا تھا کہ تو اٹھ پائے، اگر مجھے اٹھا لیا گیا تو میں تو برباد۔ تیرے خوف کی وجہ سے اللہ رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندے پہ ترس آتا ہے، اللہ کہتا جا میں نے تیرے گناہ معاف کر۔ قبر میں دفن ہو جائے تب بھی برزخ ہے، درندے کھا گئے تب بھی اس کی برزخی زندگی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمیں محمد کے فرمان پہ یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مالک کا فرمان سنیے، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی پہ موت آئے، ان میں سے کسی کے اوپر موت کا وقت آئے، موت کا وقت آگے پیچھے تو نہیں ہونا نا، کوئی چانس تو نہیں ملنا، اس وقت اس کی حسرت بھری ندا کیا ہوگی؟ قال رب ارجعون، اللہ ایک چانس، اللہ ایک موقع، اللہ ایک سپلی، اللہ ایک ری ٹیسٹ، ایک بار دنیا میں پھر بھیج دے۔ جب موت کی گھڑی آئے گی، جب موت اپنے خونی پنجے اس کے سینے میں گاڑے گی، اسے یقین ہوگا، اب تو یقین نہیں، اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کینڈٹھا۔ جو فجر پہ نہیں اٹھتا اسے یقین ہے مرنے کا؟ ارے جسے یقین ہو، جسے یقین ہو وہ اپنے رب کے سامنے آ کر گڑگڑاتا نہیں۔ جو کرکٹ کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا ہے، جو ٹیلی فون کی گیم کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا ہے، جو دوستوں سے گپے ہانکتے ہوئے نمازیں چھوڑتا ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اجی وہ پیکج کروایا ہوا ہے، ہم نے پیکج کروایا ہوا 1 گھنٹے کا پیکج ہے، تو نماز تو گھنٹے بعد بھی پڑھ لیں گے، پیکج تو ضائع ہو جائے گا اگر گپ شپ نہ کی بیگم سے۔ ارے تیری زندگی کا پیکج ختم ہو گیا، پھر تجھے کوئی نماز پڑھنے دے گا؟ اللہ ایک چانس دے دے، ایک بار دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، ہو سکتا ہے میں نیک عمل کر لوں، ایک موقع مل جائے تاکہ میں دنیا میں جاؤں نیک عمل کر لوں۔ فیما ترکت، میں تو سارا کچھ ہی چھوڑ آیا، پیسہ تھا میں نے کبھی مسجد میں نہیں دیا، مال تھا میں نے کسی کو قرآن حکیم ترجمے والا لے کے نہیں دیا کہ وہ پڑھ کے ہدایت پا لے، وہ قبر پرستی کی دلدل سے نکل آئے، وہ امام پرستی پیر پرستی کو چھوڑ کر اللہ کا سچا بندہ بن جائے، نہ کسی کو کتاب لے کر دی، نہ کلام لے کر دیا مولا تیرا، نہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، نہ کسی غریب کے مسائل حل کیے، میں تو سانپ بن کے مال پہ بیٹھا رہا، میرا مال میرا مال۔ مجھے ایک چانس دے دے، ایک بار چھوڑ دے، دنیا میں بھیج دے، میں اپنے عملوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کیا فرماتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ درخواست قبول نہیں ہونی، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد جو گیا اللہ کے پاس، مولویوں نے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں، کوفی ڈھکوسلے، کوفی ڈھکوسلوں کا نام مدنی گلدستہ رکھ دیا، ڈھکوسلے ہیں بغداد کے، نام لگا دیا مدینہ کا، مدینے والے کی یہ تعلیم ہے۔ قادری صاحب کو میں سن رہا، کہتے ایک عورت آئی، اس کا ایک ہی بچہ تھا، روٹی بھی لے کے آئی، ایک بابا جی کے پاس زاروں قطار رو رہی، ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آیا، مدنی منہ نے پوچھا اماں کیوں رو رہی؟ کہا میرا بیٹا بڑا بیمار تھا، بڑا رو رہا تھا، تکلیف میں تھا، مجھے پتہ لگا یہاں کوئی بابا جی رہتے ہیں، میں لے کے آئی، بابا تو نہیں آیا، موت کا فرشتہ پہلے ہی آ گیا، مر گیا۔ کہا پھر؟
کہا وہ اندر سے حجرے میں سے بابا جی نے نکلے اور کہا صبر کر بی بی، بس صبر کر، بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں بڑی امید لے کے آئی تھی لیکن یہاں پیر صاحب تو مجھے صبر کہہ کے چلے گئے۔ اور چھوٹے سے مدنی منع نے ہنستے کھیلتے ہوئے اسے دیکھا، کہا ماں تو کہہ رہی ہے مر گیا، یہ تو ہل رہا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک پڑا۔ ماں نے اچانک جو کفن کھول کے دیکھا تو وہ اندر ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ پیر صاحب بھی نکل آئے۔ وہ پیر صاحب نے دیکھا کہ بچہ زندہ ہے اور وہ مدنی منا کھیلتا پھر رہا ہے تو کہانی سمجھ گئے اور ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے دوڑے کہ ابھی سے تو اللہ کی قدرت کے نظام کے اندر ہیر پھیر کرنے لگ گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تعالی اللہ عما یقولون، ابھی سے تو نے اللہ کی قدرت کے نظام کے اندر ہاتھ ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ مدنی منا آگے آگے دوڑ رہا ہے، یہ بابا سوٹا لے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ دوڑتے دوڑتے اچانک مدنی منا قبرستان میں داخل ہو کر کہتا ہے مردو مجھے بچاؤ، یہ بندہ مجھے مارنے لگا ہے۔ قبروں سے 300 مردے نکل کے اس کے سامنے دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ کہا جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ مدنی منا کون تھا؟ وہ مدنی منا پیر عبد القادر جیلانی تھے۔ وہ اندر سے نکلنے والا بابا وہ اس کا نانا تھا۔ جب اس نانے نے دیکھا کہ میرے نواسے نے تو 301 بچے کے پیچھے بھاگا تھا کہ تو نے اس کو کیوں زندہ کیا، اس نے 300 مردے زندہ کر لیے، تو وہ کہتا بیٹا ہم تیری شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹا ہے، سیدھے سے چمٹا ہے، زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ پھیرنے لگے، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بیتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک کھٹک کر رک گئے کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے صاحب بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ تو سنیے، اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا اور وہی آگے چل کر غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی علیہ رحمت اللہ القوی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمہارا کوفی منع ہے، مدنی منع نہیں۔ مجھ سے سنو مدنی منع کی کہانی، محمد کریم کی گود ہے، پیارے حبیب کے لگتے جگر ہے، ابراہیم فوت ہو رہے اور ہو گئے فوت، آنکھوں سے موتی گر رہے ہیں مصطفیٰ کے۔ صحابی کہتے ہیں آقا روتے ہو، کہا یہ رحمت ہے جو ابراہیم کی جدائی پہ آنکھوں سے برستی ہے۔
ابراہیم تیری جدائی نے محمد کو غمگین کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیارے حبیب کی گود میں، سرتاج مدینہ کی گود میں لخت جگر فوت ہو رہا ہے، مصطفیٰ اس کو زندہ. تمہارا مدنی منا جو ہے وہ بیبیوں کے بچے زندہ کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قصے ہیں، یہ کہانی ہیں جو لوگوں نے گھڑ لی. کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها. یہ وہ حسرت بھرے جملے ہیں جو انسان کے منہ سے نکلیں گے، پورے نہیں ہوں گے. پورے نہیں ہوں گے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی براتوں کو یہ تار دے، یہ زندہ کر دے. یہ میڈ ان کوفہ، میڈ ان کراچی، میڈ ان بغداد کہانی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں. اور جو مردہ کہے گا، جو مرنے والا کہے گا، جو موت کے پنجے گڑنے کے بعد جب اپنی آنکھوں سے اس کے ذائقے کو، اس کے نظارے کو دیکھ لے گا، وہ کہے گا ایک چانس. مالک کہتا ہے اس کی حسرت بھری ندا پہ قبول نہیں ہوگی. یہ وہ چیخ مارے گا، مارتا رہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب تک ان کو دوبارہ نہ اٹھا لیا جائے. اب برزخ کا پردہ گر گیا، موت کے آتے ہی یہ پردہ حائل ہو گیا. اب قیامت کی گھڑی تک یہ پردہ ہے، یہ آڑ ہے. مرنے کے بعد انسان کو روز قیامت تک اس قبر کے اندر رہنا ہے. قبر کے اندر انسان کو جب ڈالا جائے، اس کی تدفین کی جائے، مسلمان بلکہ عام انسان قبر میں اپنے مردے کو دفنانے کا طریقہ جانتے ہیں. اور یہ کب سے جانتے ہیں؟ جب سے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اور اس کو زمین میں دفنایا تھا، تب سے انسان جانتے ہیں کہ ہم نے میت کو اس طرح زمین میں دفنانا ہے. اس قبر کے حالات کیا ہوں گے، قبر میں ہوگا کیا. مسند احمد میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے. اللہ کے لیے اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیے گا، اپنے دل میں بٹھائیے گا، اس کو آگے پہنچائیے گا. اس قبر کو جتنا یاد کر سکتے ہو یاد کر لو. جو جتنا یاد کرتا ہے اتنی اس کی فکر کرتا، پھر اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل، وہ اس اپنے فعل کو قبر کی روشنی میں دیکھتا ہے. وہاں جاؤں گا تو کیا بنے گا؟ آج تو 4 آدمی ہیں میرے تعلق والے، وہاں میرا تعلق والا کون ہوگا؟ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے. جنازہ لے کے لوگ جا رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی چل رہے. ابھی قبر تیار نہیں ہوئی، تیار ہو رہی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور ایسی توجہ سے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. اگر ہم حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے. توجہ سے، غور سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ. آپ نے ہم سے کہا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. ہم نے کہا اللہ کے نبی ہم مانگتے ہیں. آپ نے پھر فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. آپ نے تیسری بار کہا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا مومن بندہ جب اس کا یہ سفر شروع ہوتا ہے، اللہ ہمارا یہ سفر آسان فرمانا. یہ سفر بڑا طویل ہے، یہ سفر بڑا طویل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی موت کا وقت آیا تو بڑے روئے. کسی نے کہا دنیا کی جدائی کا غم ہے؟ کہا نہیں، سفر بڑا لمبا ہے، سامان بڑا تھوڑا ہے. غم یہ ہے. وہ جو صحابی رسول تھے، ہم تو پاپی ہیں، صبح شام گناہوں میں ڈوبے ہوئے. ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے بیٹے نے کہا ابو جان بوڑھے ہو گئے ہو، اپنے جسم پر رحم کرو، تہجد کی نماز نہ پڑھو. کہا بیٹا وہ جو سفر شروع ہونے لگا ہے وہ بڑا لمبا ہے، میں تو اس کا سامان تیار کر رہا ہوں.
میں تو اس کا سامان تیار کر رہا ہوں. مومن بندے کا جب یہ سفر شروع ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، چمکتے ہوئے چہرے والے فرشتے، پیارے سورج کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، خوبصورت شکلوں میں. اس کے پاس آ کے بیٹھیں گے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہوگی وہاں تک فرشتے ہوں گے. پھر موت کا فرشتہ آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا. اسے کہا جائے گا اپنی پاکیزہ روح کو باہر نکال، ان ربک علیک راض. اور یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے، تیرا اللہ تجھ سے بڑا راضی ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کسی مجرم کی گرفتاری کا وقت آئے اور اس کو گرفتار کرتے ہوئے ہتھکڑیے پہناتے ہوئے یہ پیغام دیا جائے، تیرے ملک کا بادشاہ تجھ پہ بڑا ناراض ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے تجھے چھوڑنا نہیں. وہ اس کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ٹینشن سے نہیں مر جائے گا، سوچ سے ہی پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میرا بنے گا کیا. ارے پوری انسانیت تم جیسی انسان کی شکل میں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں. وہ شہنشاہ اعظم، وہ مولا و مالک ہے. خوش نصیب ہے وہ جس کو یہ پیغام ملے، باہر نکل، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، تیری ملاقات کو پسند کرتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں مومن بندے کی روح ایسے نکلے گی پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا ہو اور اس کا منہ بند ہو، اچانک اس کا منہ کھول دو تو پانی کس طرح اچھل کے باہر نکلتا ہے. موت کا فرشتہ اس کو اپنے ساتھ لے لے گا. فرشتوں کے ہاتھ میں جنت کے لباسیں، جنت کے بستر، جنت کا لباس، جنت کی خوشبوئیں. اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم. اللہ ہمیں بھی ان مومنوں میں شامل فرما دے جن کا استقبال جنت کے فرشتے جنت کے لباس اور جنت کی خوشبوؤں سے کریں گے. فرشتہ دوسرے فرشتے سے اس کو ہاتھ میں لے لے گا، دوسرے سے تیسرا اس کو ہاتھ میں لے لے گا. جیسے محبت سے بچہ نہیں پیدا، گھر میں چھوٹا بچہ ہو، ماموں اٹھاتا ہے، ماموں سے چچا لیتا ہے، چچا سے، اس طرح ایک سے دوسرا فرشتہ، دوسرے سے تیسرا فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے شروع ہو گئے. خوشبوئیں اسے پھوٹ رہی ہیں، آسمان کی طرف یہ جا رہا ہے. مختلف فرشتوں کے گروہ اس کو ٹکرائیں گے، ملیں گے، وہ پوچھیں گے کس خوش نصیب کی روح ہے. فرشتے اس کا وہ نام لیں گے جو دنیا میں اس کو سب سے پیارے نام سے پکارا جاتا تھا، اس نام سے پکار کر کہیں گے فلاں ابن فلاں کی روح ہے. اسی طرح محبتوں سے، دعاؤں سے زمین و آسمان کے درمیان کے گیپ کو خوشبو سے مہکاتا ہوا یہ مبارک روح پہلے آسمان پہ پہنچے گی. آسمان کے دروازے کو بجایا جائے گا، دروازہ کھلے گا، پہلے آسمان کے فرشتے استقبال میں ساتھ چلیں گے، دوسرے آسمان تک چھوڑ کے آئیں گے، دوسرے سے تیسرے، علی حد القیاس ساتویں آسمان تک یہ روح پہنچے گی. میرا مولا، میرا مالک، میرا رحمان و رحیم رب آواز لگائے گا میرے اس بندے کی روح علیین میں لکھ دو، اللہ کے پیاروں میں اس کو شامل کر دو اور اس کو واپس زمین پہ لوٹا دو. یہ میرے بندے، میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹانا ہے اور اسی سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہ ہے وہ مبارک روح، اسے واپس قبر میں لوٹا دیا جائے گا. دو فرشتے آئیں گے، اسے اٹھا کر بٹھائیں گے. اس سے سوال ہوگا من ربک. یہ سوال جس کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ درس کسی موضوع پر ہو اس سوال کا ٹچ آپ کو ضرور کیا جائے. یہ پہلا سوال ہے قبر کے اندر، من ربک. تو نے رب کس کو مانا؟ کس کا ڈر تجھے گناہوں سے دور رکھتا تھا؟ کس کی محبت تجھے راتوں کو کھڑی کر کے مصلی پہ قیام کرواتی تھی؟ وہ کون تھا؟ جو تیرا داتا تھا، جو تیرا مشکل کشا تھا، جو تیرا حاجت روا تھا، جو تیری بگڑیے بناتا تھا، جو تیری اولاد کو شفا دیتا تھا، جو تیرے غموں کو ٹالتا تھا، جس کو تو پریشانیوں میں پکارتا تھا، جس کی طرف تیری التجائیں بلند ہوتی تھی، جس کے لیے تو رکوع و سجدے، نظر اور نیاز، قربانی اور ذبح کیا کرتا تھا. من ربک، تیرا رب کون تھا؟ کس کو تو نے اپنا رب مانا؟ بھائیو، جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے توحید کو سمجھ لیا، جس نے شرک سے اپنے دامن کو بچا لیا،
وہ کہے گا ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اور جس نے اللہ کو نہ پہچانا وہ برباد ہو گیا۔ پیروں کو رب کہنے والوں، باپوں کو رب کہنے والوں، مردوں کو رب کہنے والوں، فقیروں کو رب کہنے والوں، فرشتے جب پوچھیں گے ربی اللہ، کیا جواب دو گے؟ جو شخص تمہارے اندر آیا تھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مومن بندہ جواب میں کہے گا وہ میرے رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے آقا و امام تھے، وہ ہمارے نبی تھے، وہ ہمارے پاس ایمان کا پیغام لے کر آئے جس کو ہم نے قبول کیا۔ سوال پہ غور کیجئے، تیسرا سوال ہوگا تم نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ دین مانا کس کو؟ دین سیکھا کہاں سے؟ ذریعہ علم کیا تھا؟ یہ قبر کے اندر ہونے والا سوال مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مومن بندہ کہے گا ذریعہ علم محمد کے مبارک دل پہ اللہ کا کلام نازل ہوا تھا، قرآن حکیم سے ہم علم سیکھا کرتے تھے۔ مبارک ہے اس کو جو اپنا دین قرآن سے لیتا ہے، جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہے، تفسیر سے پڑھتا ہے، اس کی معانی اور روح کو سمجھتا ہے۔ اور ہلاک ہو گیا وہ جس نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا ہے قرآن کی عربی عبارتیں پڑھنی ہے، ترجمہ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ملفوظات شریف پڑھا کرو، اوچ شریف پڑھا کرو، اوچ والے بابے کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو، قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا، برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ ٹھیکہ مولویوں نے لیا ہوا ہے اللہ سے، بس اس کی کمپنی صرف مولویوں کے پاس ہے، آگے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے مولوی۔ یہ ہلاک ہو گیا۔ علم کا ذریعہ کیا؟ مومن کہے گا قرآن اللہ کا کلام، اور اللہ کی قسم مبارک ہو تم کو اہل توحید، آج ہمارے ہاتھ میں رب کے کلام اور محمد کے فرمان کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ صرف ہمارے ہاتھ ہیں جو ہم اٹھا اٹھا کر آپ کو دکھاتے ہیں۔ رب کا کلام، محمد کا فرمان۔ تیسری چیز، اہل الحدیث کے علاوہ، اہل السنہ والجماعہ کے علاوہ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہاں تو قرآن حدیث، کوفے جانا پڑے گا، بغداد جانا پڑے گا، بریلی شریف جانا پڑے گا، کہیں اور جانا پڑے گا، کسی بابے کا لڑ پکڑنا پڑے گا، کسی کے کنڈے کھٹکھٹانے پڑیں گے، اور صرف اہل توحید ہے۔ قرآن محمد کے دل پہ نازل ہوا، محمد کی مبارک زبان سے اس کی جو بہترین تفسیر نکلی وہ ابو بکر، عمر، علی، عثمان نے سیکھی۔ ہم اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، فرمان رسول کو مانتے ہیں، فہم سلف کی روشنی میں مانتے ہیں۔ یہ دعویٰ، یہ نعرہ، یہ اعلان صرف اہل توحید کا۔ ہم نے قرآن کو لیا، علم حاصل کیا، اب اس کے پاس انتہائی خوبصورت شکل میں ایک نوجوان پہنچے گا، دیکھے گا من انت، میں تو قبر کے اندر تنہا اور اکیلا تھا، تو کون ہے اتنی پیاری صورت لے کے یہاں آ گیا؟ وہ جواب میں کہے گا میں تیری وہ نیکیاں جو دنیا میں کر کے آیا، تیری وہ حسنات جو دنیا میں کر کے آیا، اور وقت پہ نماز پڑھنے والے بھائی مبارک ہو تجھے، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے مبارک ہو تجھے، اور رب کی توحید میں کسی اور کو شریک نہ کرنے والے مبارک ہو تجھے، اور گلے میں تعویذ نہ پہننے والے مبارک ہو تجھے، اور اپنے رب کی محبت میں اللہ کے ڈر سے دین کے اوپر عمل کرنے والے، محبت اور ڈر کے درمیان رہ کے مالک کو پوجنے والے مبارک ہو تجھے۔ مومن کہے گا کون ہے؟ جواب ملے گا تیری وہ نیکیاں جو دنیا میں کر کے آیا۔ آسمان میں آواز گونجے گی، بندہ سچے جواب دے رہا ہے، یہ میرا بندہ سچا ہے، جواب سارے ٹھیک دیے ہیں، بس ختم۔ اب اس کے نیچے جنت کے لباس، جنت کے بسترے لگا دو، جنت کے لباس پہنچا دو، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم۔ اللہ اپنی فضل سے، اپنے کرم سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے نام کا واسطہ دے کر، تیری رحمت کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہماری قبر کے اندر یہی آوازہ گونجے، ان قد صدق عبدی، بندہ بڑا سچا تھا، عمل سچے تھے، کردار سچا تھا، جواب صحیح دیے ہیں۔ فرشتوں اس کے نیچے جنت کے لباسیں، اس کے لیے جنت کے لباس، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول کے اس کو سنا دو، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ بندہ مومن دعا کرے گا، اللہ
میری قبر یہ بظاہر چھوٹا سا صندوقچہ، یہ تو جہاں تک نظر جا رہی ہے تو نے کھول دی ہے، جنت کی خوشبوئیں آ رہی، جنت کی ہوائیں آ رہی، جنت کے ریشمی لباس پہنے ہوئے، ریشمی بستروں پہ لیٹا ہوا، اللہ جنت کی اتنی مزیدار نعمتیں ملنی شروع ہوگی، اے اللہ جلدی قیامت قائم کر، جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں وہ اس جنت کی نعمتوں کو پالوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری زبان پہ آخری الفاظ لا الہ الا اللہ کے گونج رہے ہو، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت کی طرف روانہ ہو رہے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔